اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے۔ چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے وزیر اعظم، پریزیڈنٹس کتنے آئے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر، ہارٹ، یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں ان دو بیماریوں سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے، اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں۔ تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں، غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا۔ جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے، لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا۔ جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں، انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی۔ یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی
ذمہ داری اٹھانی تھی وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں. جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے, جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں, کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے, کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا, اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات, یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو, یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے, پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی, آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں, وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ, کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے, 13.5 سال ہو گئے, اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی, بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ, ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں, جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے, پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. دیکھیں, میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور, یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے, میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے, اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں نے تو مغرب دیکھا ہے, میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے, نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے.
सब कुछ मेरे पास था, ना मुझे कोई शोहरत ना पैसा, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं तो इनका मुकाबला करने के लिए आया था। और सुने जरा, तो दो वजह से आया था। इनके होते हुए पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं था, और हमारा मकसद ही इस मुल्क को, हम पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं। मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हम पहली जनरेशन थी जो पाकिस्तान आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। तो जब तक एक मुल्क अपने नजरिए पे नहीं जाता, वो मुल्क कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। और ये एक नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो इन दो वजह से आया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना भी मैंने दुनिया और सारी दुनिया मौका मिला मुझे देखने का, याद रखें एक कामयाब और खुशहाल माशरे के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले कानून, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। और इसका मतलब, फिर से मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम इस हदीस को याद रख ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। क्यों? जब बड़ा चोर चोरी करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ गरीब चोर को सजा मिलती थी। और दूसरी चीज जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, तुम सबसे अजीम कौम मैंने पैदा की है दुनिया की इमामत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बदी को खत्म करते हो, बुराई को दबाते हो। ये दो चीजों के ऊपर मदीना की रियासत की फाउंडेशन थी, और उसके बाद फलाई रियासत थी। इस पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। और आज आपने अगर देखना है, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। जो इंसानी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा, अल्लाह ने उसको उठा देना है। ये जरूरी, अगर ये ना होता तो आज मुसलमान, हम आज खुशहाल होते, और जो मुसलमान नहीं है उनके हालात बुरे होते। लेकिन वो कौमें जो मुसलमान नहीं है आज खुशहाल हैं। और मुसलमानों का हाल सारी दुनिया में उठा के देख ले क्या है आज। क्योंकि जो कौमें खुशहाल हैं, आप वहां चले जाएं और मैं आपको दो चीजें वहां बता दूंगा, उनकी बुनियाद दोनों उसूलों पे है, कानून की बालादस्ती भी और फलाई रियासत भी। मैं आपको मिसाल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत का नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है। वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे हैं, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, 1 महीना तकरीबन हो गया, पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही। वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी, जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली? पाकिस्तान में खबर ही ना बने, या अखबारों में नहीं आना था। वहां 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है।
اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر ہاں مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے. بھئی سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ بیچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے. ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لے، ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے. اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث میں ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے. ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہا ہے جا کے وہاں. اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اور اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا. خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. چلو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے. اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہے. جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ؟ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں. اور وہ ہے ہم نے جنگ، یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ
جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو، کہ جب بھی کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے۔ ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو۔ ابھی میں جاتا ہوں دیہات میں، وہ بیچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو، ان کو بھی حق دلوائے گی۔ اور اب ہم جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکولم ہوگا سب کے لیے 5ویں کلاس تک، اور پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ بھی کتنی بڑی ناانصافی تھی کہ عمران خان کے بچے، پیسے والے بچے انگلش میڈیم میں، باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم میں، اور یا دینی مدرسے، جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا 5 کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکولم اور ایک قوم بنائیں گے۔ میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے۔ یہ اصل کام ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے، اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے، اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا، اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی۔ جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے، یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا۔